بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مستند معلومات اور اطلاعات کی بنا پر قوی امکان ہے کہ پاکستانی سمندروں سے تیل کی صورت میں قدرت کے خزانے ایک نعمت اور انعام کے طور پر ہم سب پر نچھاور ہونے والے ہیں۔ پاکستان روز اول سے ہی اپنے مخصوص جغرافیائی محل وقوع کی بنا پر دنیا بھر میں ایشیا کے ایک اہم ملک کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ ایسے میں پاکستان کے زیر زمین اور سمندری حدود میں تیل کے ذخائر کی ممکنہ دریافت کی بازگشت نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ پاکستان میں اس سے پہلے جیسے ہی آئل ڈرلنگ کا کام شروع ہوتا تھا تو سندھ اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال اس قدر سنگین اور پرخطر بنا دی جاتی تھی کہ مختلف جگہوں پر تیل کی تلاش کے لیے ڈرلنگ مشینوں پر کام کرنے والے ملکی اور غیر ملکی انجینئرز اور ماہرین کو مشکلات اور امن و امان کے بدترین مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور وہ ان پروجیکٹس پر کام کی رفتار کم کرنے، کسی جگہ کام بند کرنے اور کچھ سائٹس پر سرگرمیاں ادھوری چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ تیل کی تلاش کے لیے کراچی سے اندرون سندھ اور بلوچستان جانے والوں کو چھوٹے جہازوں کے ذریعے جس طرح سیکیورٹی گارڈز کے ایک ہجوم کی نگرانی میں بھیجا اور لایا جاتا تھا، وہ تھکا دینے والا اور تکلیف دہ عمل کسی سے پوشیدہ نہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ تیل کی تلاش کا کام بند ہوتے ہی وہ کروڑوں ڈالر بھی نہ جانے کدھر ضائع ہو جاتے جو اس مقصد کے لیے مختص کیے جاتے تھے۔ پاکستان اور خاص طور پر کراچی، اندرون سندھ اور بلوچستان کے چند مخصوص علاقوں میں دہشت گردی کسی خودرو پودے کی طرح نہیں اگتی تھی، بلکہ اس کے پیچھے ہمارے دشمن ملک کی ایجنسیاں، ان کے نام پر مختلف بھیس بدلے ہوئے ایجنٹ اور بھاری سرمایہ حرکت میں آ جاتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ توانائی کے بحران کے شکار پاکستان میں تیل کی تلاش کے منصوبے ٹھپ ہوتے گئے، اور کچھ بدبخت ایسے بھی تھے جو اس مقصد کے لیے رکھے گئے کروڑہ ڈالر شیر مادر سمجھ کر ہڑپ کرتے رہے۔ گزشتہ 2-3 ماہ سے پاکستان کی سمندری حدود میں تیل کی تلاش کے لیے کام کرنے والی امریکن اور اطالوی کمپنیوں کے ساتھ منسلک کچھ مقامی انجینئرز اور چند دوسرے ذرائع کے علاوہ حکومتی ایوانوں سے بھی میڈیا میں یہ خبریں دی جا رہی تھیں کہ بہت جلد سمندر سے تیل نکلنے کی خوشخبری قوم کو سنائی دی جانے والی ہے۔ اس پر کچھ سیاسی طاقتیں مذاق اڑانا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے تصور کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم پر اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے سمندر سے تیل نکلنے کی ان کاوشوں کو برآور کرنے ہی والا ہے، تو یہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ اس پورے خطے کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوگا۔ توانائی کے اس ذریعے سے ریجن کے ممالک میں اقتصادی تعاون فروغ پائے گا۔ کچھ لوگ جنہوں نے چینیوٹ میں لوہا نکال کر کروڑوں روپے کی لاگت سے وہاں ایک تقریب رونمائی کرتے ہوئے اپنے سیاسی مقاصد اور انتخابی جھوٹوں کا مینا بازار لگائے رکھا، تیل کی تلاش کی کامیابی کی اس خبر کا مذاق اڑانے میں سب سے آگے ہیں۔ وہ لوگ جو چینیوٹ میں 10 سے زیادہ ممالک کے مندوبین کو سامنے بٹھا کر لوہے اور سونے کے ذخیرے ڈھونڈ نکالنے کے اعلانات کرتے رہے، اور پھر 2 سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے پر بھی لوہا اور سونا تو کیا، وہاں سے سکریپ کا ایک ٹکڑا بھی نہ نکال سکے، وہی آج تیل کی تلاش کو ایک تماشا بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر چینیوٹ سے لوہا یا سونا نکل آتا تو یہ کسی فرد واحد یا خاندان کی ملکیت نہیں ہونا تھا۔ اسی طرح اگر سمندر سے تیل نکل آتا ہے تو یہ کسی ایک کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا اثاثہ ہوگا۔ تیل نکلنے کی خوشخبری کسی ایک کے لیے نہیں، کسی خاص سیاسی جماعت اور گروہ کے لیے نہیں، اس ملک کی 20 کروڑ سے زائد آبادی کے ایک فرد کے لیے ہوگی۔ تیل کی یہ تلاش اگر کامیاب ہوتی ہے تو صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پورے جنوبی ایشیا کو ان ذخائر سے مستفید ہونے کا موقع ملے گا۔ پاکستان کے سمندروں سے تیل نکلنے سے جنوبی ایشیا کے ممالک کو اپنی معاشی مشکلات سے نکلنے میں مدد ملے گی۔
یہ ایک ایسا سلسلہ ہوگا جس کے نتیجے میں تیل سے متعلق مختلف ممالک کی کمپنیاں اور ادارے بھی پاکستان کا رخ کریں گے۔ یہ سلسلہ یہیں نہیں رکے گا بلکہ اس سے مزید کاروباری اور تجارتی سرگرمیوں کی راہ ہموار ہوگی، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور غربت میں کمی کے اہداف پورے کرنے کی راہ ہموار ہو سکے گی۔ پاکستان کے سمندر سے تیل کی تلاش کے لیے امریکہ کی تیل سے متعلق بہت بڑی کمپنی ایکزون موبل اور اٹلی کی مشہور زمانہ کمپنی ENI اپنی فنی مہارت اور تجربے کو بروئے کار لا رہی ہے اور اپنی کوششوں کے لیے کامیاب ہونے کے انتہائی قریب پہنچ چکی ہے، جس کی خوشخبری جلد ہی ملک و قوم کو ملنے والی ہے۔ امریکی کمپنی کی شمولیت سے امریکہ جیسی بڑی طاقت کو شکوہ نہیں رہے گا کہ اس سے بالا اس کی متحارب طاقتوں کو اس پروجیکٹ سے فائدہ دیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب گوادر میں $20 ارب کی لاگت سے آئل ریفائنری لگانے کے معاہدے پر دستخط کر چکا ہے۔ سعودی عرب کی اس قدر بھاری سرمایہ کاری کے بعد خلیجی ممالک بھی پاکستان میں توانائی سے متعلق اپنے پروجیکٹس پر سرمایہ کاری کو ترجیح دیتے ہوئے توانائی کے حصول میں تعاون اور اس شعبے کی بہتری کے لیے تکنیکی معاونت فراہم کرنے کی پیشکش کریں گے، جو قبول کی جانی چاہیے۔ سعودی عرب کی آئل ریفائنری پاکستانی سمندری حدود سے ملنے والے خام پیٹرولیم کو صاف کر کے قابل استعمال بنانے کے بھی کام آئے گی اور ہماری تیل و گیس کی درآمدات کا حجم بھی کم ہو جائے گا، جس کا فائدہ ہماری معیشت کو پہنچے گا اور ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر اطمینان بخش حد تک بہتر اور مستحکم ہو جائیں گے، جو ظاہر ہے کہ اس وقت نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے حکومت کو IMF سے رجوع کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔